بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہو کیا رہا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین۔ ناظرین آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہو کیا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں آپ کو ڈورز اوپن رکھنے پڑتے ہیں، کسی وقت بھی آپ کو ڈائلاگ کرنے پڑیں، کسی وقت بھی آپ کو کسی کے ساتھ نیگوسیشنز کرنی پڑیں تو آپ کے ڈورز اوپن ہونے چاہیے۔ یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی۔ دوسری سائیڈ پہ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ بڑی ظالم ہوتی ہے۔ یہ جب اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ کچار میں کوئی چیز آ جائے تو وہ پھر چھوڑتے نہیں ہیں، وہ داڑھ کے نیچے آ گئی ہے تو وہ پھر رگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو کچھ اسی طرح کا ایک تازہ واقعہ ہے، میں نے کہا جی آپ لوگوں کو شیئر کر دوں۔ قومی اسمبلی ہے کہ جس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں وہ راجہ ریاض صاحب ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، ون کیے، اور اس کے بعد یہ منحرف ہو گئے پاکستان تحریک انصاف سے۔ تو اس وقت جو اسمبلی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی کارکنان ہیں وہ سارے منحرف ہیں اور ان کو لیڈ کر رہے ہیں راجہ ریاض صاحب۔ تو آپ نے پچھلے ان کے جو سال کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں، ان کے کلپس ہیں، وہ سارے آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ وہ کیا کہتے رہے ہیں اس سلسلے میں کہ جی ہم تحریک انصاف ہیں، ہمیں یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں وہ نہیں کر سکتے، ہم جو ہے نا جی وہ پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی انہوں نے کل اسمبلی کے فلور پر ایک تقریر کی ہے۔ وہ تقریر کتنی دکھ بھری ہے، کتنی اس میں شرمندگی ہے، کتنی پشیمانی ہے، کتنی ندامت ہے، یہ آپ لوگ اندازہ لگائیں۔ میں اس پہ کمنٹس بعد میں کرتا ہوں، ذرا آپ پہلے ان کی تقریر کا وہ کچھ چند سیکنڈز کی وہ کلپس ہیں، وہ آپ ذرا سن لیں۔ جو آج ہمیں پہچانتے نہیں، ان میں سعد رفیق صاحب بھی شامل ہیں، جن کو ہماری نظر آج ہم نظر نہیں آتے، وہ ہمیں آج پہچانتے نہیں، شاید انہیں میرا نام بھی نہ پتا ہو، لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ راجہ ریاض جو کام تم کر رہے ہو پاکستان میں سنہری تاریخ لکھی جائے گی۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ والے مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ٹھیک، وہ تحریک انصاف، وہ تاریخ انصاف ہے، وہ پہچانتے کو پہچانتے لکھ رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سعد رفیق مجھے نہیں پہچان رہے، رانا تنویر نہیں پہچان رہے، مجھے یہ نہیں پہچان رہے، اور جب ان کو میری ضرورت تھی اس وقت وہ کہتے تھے کہ جی راجہ ریاض تم بڑا زبردست کام کر رہے ہو، تمہارا جو کام ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، تم ایک ظالم کے سامنے کلمہ حق بول رہے ہو، ڈٹ گئے ہو۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بیچارہ اس سے سارے کے سارے مفادات لے کے نیب چیئرمین بھی اپنی مرضی کا انہوں نے اپوائنٹ کر لیا ہے، ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی وہ بھی اسی سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ اس کا مینٹل لیول چیک کریں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے بڑا زبردست پہلے اپریشیٹ کرتے رہے ہیں، اور وہ مینٹل لیول اس کا چیک کریں، راجہ ریاض صاحب کا مینٹل لیول چیک کریں۔ اگر 2-3 بندوں نے اس کو تھوڑا سا پالش کر دیا اور راجہ صاحب بلے بلے آپ جیسا، اس نے کہا کہ جی کدھر گئی میری پارٹی، کدھر گئی میرا کیریئر، کدھر گیا میرا فیوچر، کدھر گیا میرا کردار، سب کو دفعہ مارو۔ یہ جو آپ مجھے نون لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی جو مجھے پروٹوکول دے رہے ہیں، یہ تو مجھے ساری زندگی نہیں مل سکتا۔ اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں وہ نہیں ہے۔ اس کو ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی کملے، تو وہ کملہ نہیں ہے، وہ ڈبل کملہ ہوا پڑا تھا کہ وہ دیکھ کے انہوں نے کہا جی میں تو کوئی بلاشے بن گیا ہوں۔ اب وہ اس کا رونا دھونا شروع ہوا ہے، اور یہ ابتدا ہے اس کے رونے کی۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیے کہ وہ پہلے تو وہ تھوڑا بہت بھرم میں تھا کہ مجھے نون لیگ سپورٹ کرے گی، مجھے نون لیگ ٹکٹ دے گی، تو اس کو کہتے تھے کہ جی آپ اگلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، پاکستان تحریک انصاف سے میں لڑوں گا، میں تو کہیں اور سے لڑوں گا۔ پھر مسلم لیگ نون آپ کو ٹکٹ دے تو پھر ہاں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے میں لڑوں گا۔ تو اس نے تباہی پھیر دی پورے ملک کی، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذات کی تسکین کے لیے۔
اس نے نہ پارٹی دیکھی نہ ملک دیکھا. اس کا نام واقعی ہی مطلب میر جعفر، میر صادق تو بڑے چھوٹے چھوٹے نام ہیں نا، یہ وہ تو بڑے پرانے نام ہیں. یہ زندہ نام ہمارے سامنے ہے اور اس کو ابھی اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی. یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی رونے کی ابتدا ہے. تو ابھی بہت سارا ٹائم آگے پڑا ہے کہ ابھی کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، میں نے ایک دو جگہوں سے ذرا اس کا فیڈ بیک لینے کے لیے کہ میں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہوا ہے، یہ اچانک بیٹھے بیٹھے اس کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ بلاسٹ ہونے لگ پڑا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس نے ٹکٹ کے لیے کیا ہے. تو نون لیگ نے کہا جی ٹکٹ ہم سوچ کے دیں گے، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا. تو انہوں نے ایک طرح کا انکار کیا ہے اس کو کہ جی ہم ٹکٹ نہیں دے سکتے. پاکستان پیپل پارٹی یہ پہلے چھوڑ کے آ چکا ہوا ہے اور پی ٹی آئی بھی اس نے اب چھوڑ دی ہے. اب ایک ہی جماعت رہ گئی تھی مسلم لیگ نون، جو انہوں نے اس کو استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح، اس کو رگڑا لگایا. اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ جی اب تیری اوقات یہ ڈسٹ بن میں ہے، یہ جو ہم نے ٹیشو استعمال کر لیا ہوا ہے. اس کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا. یہ جو پارٹیاں اس کے ساتھ جو کچھ کریں گی وہ تو کریں گی. یہ اس کے ساتھ جو حلقے کی عوام نے کرنا ہے وہ اس کو بھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہوگا کیا. اور پھر جب اس کے ساتھ حلقے کی عوام اس کو رسپانس دیں گی، پھر یہ سوچے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. ناظرین کرام، اسی لیے پولیٹیکل موومنٹ جو ہے نا جی، وہ آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے لینی چاہیے. اس کی پرائس آپ کو ابھی نہیں پے کرنی پڑ رہی ہوتی، اس کی پرائس آپ کو آنے والے وقت میں پے کرنی پڑتی ہے. یہ سبق ہے ساری پارلیمنٹیرینز کے لیے کہ جی اگر آپ اپنے ایک ویلیوز پہ کھڑے رہیں گے، کسی پوائنٹ پہ سٹینڈ کریں گے، تب آپ کا نام ہسٹری میں لکھا جائے گا. اگر اس طرح کہ آپ بکاؤ مال بن کے تو دھندا سیاست کرتے رہیں گے، تب یہ راجہ ریاض کو کسی نے غلط کہا ہے کہ جی تمہارا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. یہ اس طرح کی جو دھندا سیاست کرنے والے ہیں اور جو بکاؤ مال ہیں، جو کسی نظریے پہ نہیں کھڑے رہے، تو ان کا نام کبھی بھی نہیں لکھا جا سکتا سنہری حروف میں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.